ان کو ہم اس طرف راغب کریں، موٹیویٹ کریں انہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے لوگ کام کر رہے ہیں، اس ادارے میں آپ ڈونیشن دیجئے. ہمارے پاس ٹیلی فون نمبرز ہونے چاہیے، ہم کہیں گے یہ نمبرز ہیں آپ اس پہ، کیونکہ مجھے بعض اوقات لوگ فون کرتے ہیں ARY پہ، جس طرح آپ رمضان میں دوسری نشریات آپ لوگ بھی چلتی ہیں، تو ان میں بعض فیملیز ہوتی ہیں جو ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگ بعد میں فون کرتے ہیں کہ فلانا آیا تو اس کی مدد کرنے کے لیے یار بتاؤ کیا کرنا ہے، اس وقت پہ وہ نہیں دیکھ پاتے. تو ہمارے پاس یہ نمبر ہونے چاہیے، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں یا ان کو بتائیں کہ رات میں دن میں اس وقت آپ دیکھیں چینل اور معلوم کریں کہ آپ کو کس طرح مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین اور آسان ذریعہ. آپ ارشاد فرمائیے سر. علی بہت اچھا ہے، موٹیویشن بہت ضروری ہے. خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جس طریقے سے کام کر رہا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دنیا تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، دوست احباب تک پہنچائیں. ہماری جیسے میں نے کہا بہت سی NGOز ذاتی طور پر بھی کریں ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی NGO کہاں ہے. تو یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے وہ بلوچستان کے لیے بہت کام کر رہا ہے. تو اگر آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے نام پر، پاکستانیت کے نام پر اور ویلفیئر کے نام پر، تو آپ اس کو ضرور ان تک پہنچائیں. آپ کا جو دیا ہوا وہ باقاعدہ بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے وہاں پہنچے گا اور لوگوں کو مدد حاصل ہوگی. وجہ یہ ہے کہ رضاکار وہاں کام کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا پہلے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جب کام شروع ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس میں شریک ہو جائیں. آپ تو باقاعدہ منسلک رہیں، اس ادارے سے رہیں، آپ نے کام کیا. پھر ہم لوگوں سے، تاکہ وسعت ہو اس کام میں. یہ نہ ہو کہ، اور ایسا ہونے میں چاہیے کہ ایک کا تو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنے پانی سے، ایک کو چھوڑ دیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو دونوں کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکلنا ہے. ایک کی اگر مجھ میں سکت ہے تو ایک کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. تو ہم سب جب آگے بڑھیں گے تو پھر سب لوگوں کو ہم شیلٹر کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ اجتماعیت جو ہے، اجتماعیت میں کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر ایک ہی زبان بولنے والے اور ایک ہی مذہب کے لوگ موجود ہوں. اجتماعیت جو ہے وہ اس خطے کے سارے لوگوں کو مل کر سماجی طور پر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہم اجتماعیت کا استعمال کرتے ہیں. آپ پاکستان کی نسبت سے اس اجتماعیت کا کیا پیغام دیں گے؟ پاکستان میں جو اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت میں ایک تنوع ہے سر، اور تنوع وہ زبان کا بھی ہے، تہذیب کا بھی ہے، ثقافت کا بھی ہے، وہ اقدار کا بھی ہے، وہ شعوری رجحانات کا بھی ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں. اتنے متنوع معاشرے کے اندر اس قوم کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے ساری قوم ایک ہو جاتی ہے. اب دیکھیے زلزلہ آیا تھا، کون سوچ سکتا تھا کہ اس تباہی کے بعد دوبارہ کھڑے ہو پائیں گے، لیکن ہوئے. پھر سیلاب کتنی مرتبہ آئے، کیا مصائب و آلام نہیں گزر گئے. یہ اس وقت جو آزمائش ہے، اس آزمائش میں تنوع کی ساری دیواریں گر جاتی ہیں. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. اس کا انسان ہونا کافی ہے. کیا بات کہ وہ انسان ہے. اس کا انسان ہونا کافی ہے کہ وہ مصیبت میں ہے، وہ پریشانی میں ہے. اس کی پریشانی کو ہم دور کرنے والے بن جائیں، اس کی پریشانی کو کم کر سکتے ہوں، ہم کم کرنے والے بن جائیں. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ کہہ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. مسلمان جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سلامتی بانٹنے والے ہیں سب کے لیے. صحیح. نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. کیا بات ہے. جی ہاں. دائیں بائیں جانب سلامتی پھیلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے سلامتی کو عام کرنا. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی سلامتی کے لیے راہیں ہموار کرو، کسی کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنو. جو ہر شخص کو سلامتی کے چادر تلے لے کر آؤ. آج ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ان کے مسلمان ہونے کے ناطے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، یہ ایک قومی مسئلہ ہے. صحیح. اور اس قومی مسئلے میں پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور جب پوری قوم کھڑی ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس آزمائش سے نکل جائیں گے. صحیح فرمایا سر.
بالکل صحیح فرمایا. اور آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اجتماعیت کے لیے یہ کرنا چاہیے، آپ کے خیال میں کس طرح سے ہمیں رول پلے کرنا ہے؟ شاہد بھائی بہت ضروری ہے. بات اجتماعیت کی ہے، بات انسانیت کی ہے، بات مسلمان ہونے کی ہے. تو سب چیزیں ختم کر کے انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. اور اگر انسانیت کسی تکلیف کا شکار ہے تو اس کا مطلب ہے میں بھی تکلیف کا شکار ہوں. جب تک اس کی تکلیف میں دور نہیں کروں گا تو مجھے بقول آپ کے کہ اگر انگلی کٹتی ہے تو پورا جسم میں درد ہوتا ہے، تو پورے جسم میں درد ہے. اس درد کو اسی طرح دور کر سکتے ہیں کہ اس پرندے کی مانند کہ جو آگ بجھا رہا تھا تو کسی نے کہا یار تمہارے اس قطرے سے آگ تھوڑی بجھے گی، تو اس نے کہا کم سے کم میرا نام آگ بجھانے والوں میں تو ہوگا. تو آج ہم سب پہ فرض ہے اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں. آج ہر شخص کو کیپیسٹی کے مطابق میں آگے تو بڑھا. آج ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے تو یہ بلوچستان کا تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. ہم نے بڑے بڑے مسئلے الحمدللہ جیسے بتایا بندگی صاحب نے، زلزلہ کتنا بڑا زلزلہ تھا کہ پورا کشمیر تباہ ہو گیا تھا. لیکن اللہ کے فضل سے کراچی وہ واحد شہر ہے جس سے من و ٹن کراچی نہیں سر، پورے پاکستان سے ہم تو پورے پاکستان کی بات، پورے پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن اکثریت کی بات ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ اس شہر کا ہے. ظاہر ہے اور پاکستان تو ہے ہی سب کے لیے. ہر پورے شہر سے لوگوں نے مدد کی اور آج بھی اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہر شہر سے لوگ آئیں، اپنے خود براہ راست بھی کریں اور جو خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ابھی خوبصورت بات فرمائی نفیس احمد خان صاحب نے کہ مثال دی نا کہ پرندے نے آگ بجھانے کے لیے اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی کا جو ہے وہ آگ پر ڈالنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے اب آگ بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، لوگ مجھے آگ بجھانے والا کہیں. اور اس کے علاوہ ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق آگے بڑھتا ہے. ہم یہاں یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے لاکھوں روپے کا ڈونیشن دیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے، پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آپ آگے ضرور بڑھ جائیں. وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، ہم نے یہ جذبے دیکھے ہیں، اسی ملک میں دیکھے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے دیکھے ہیں کہ وہ اپنی گلک اٹھا کے لائیں توڑ کے یا بغیر توڑے کا. اس میں جو پیسے ہیں میں نے مہینوں سے جمع کیے تھے اور یہ اس وقت کے لیے تھے اور میں یہ پیسے ڈونیٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. چھوٹے بچوں نے آگے بڑھ کر اپنی استعداد کے مطابق ڈونیشن دیا ہے. آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں تو دیجئے تاکہ آپ آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جائیں، مدد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. قاری محمد محسن قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک تو آپ کو میں صرف کلام کے لیے دعوت دے رہا ہوں، پہلے آپ بتائیے آپ کیا میسیج دیں گے، پھر کلام بھی ارشاد فرمائیے. بالکل مدد کرنی چاہیے اور سب کو اس ساتھ بننا چاہیے. بہت تکلیف میں بلوچستان ہم جیسے سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، اسی فوٹیجز میں دکھا رہے ہیں، تو بڑا برا حال ہے. اللہ پاک سب پر کرم فرمائے اور ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے. بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، توفیق دے. انشاءاللہ ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اس میں انشاءاللہ. کلام مرحمت فرمائیے پلیز. آجا عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے بلائے تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت
بہت ہوں ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام آپ کو سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں بلوچستان کی پکار کے ساتھ یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی نشریات جو دنیا بھر میں ARY QTV پر دیکھی جا رہی ہیں اس کے ساتھ پاکستان میں بھی آپ ARY QTV پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ٹیلی تھون کے ساتھ ہنگامی امدادی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس کے ساتھ اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں لیکن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہم آپ کی خدمت پہ خاص طور پر بلوچستان کی پکار لے کر حاضر ہوئے میرے ساتھ محترم علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب تشریف فرما ہیں میرے ساتھ محترم نفیس احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں اور میرے ساتھ محترم قاری محمد محسن قاضی صاحب تشریف فرما ہیں ناظرین کرام میں خاص طور پر کچھ گزارشات اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہا یہ جاتا ہے کہ نوجوان جس تحریک کا حصہ بن جائیں اس تحریک کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آج ہماری کامیابی کیا ہے اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر انسان کی کامیابی بھی یہی ہے کہ دنیا میں اعمال کی کسوٹی پر جب وہ پرکھا جائے تو وہ کھرا ثابت ہو کھوٹا ثابت نہ ہو اور یہی کسوٹی ہے آج ہمیں پرکھے جانے کی ہماری کامیابی کی کہ ہم آج جب ہمارے اپنے بہن بھائی اپنے ملک میں مصائب کا شکار ہیں اور ایک بڑے سیلاب کی شکل میں بہت بڑی تباہی کا سامنا ہم کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پر وہ آگے آئیں اور وہ کامیاب کر کے دکھائیں اس تحریک کو اس اقدام کو کہ ہمیں آگے بڑھ کر اپنے بہن بھائیوں کی کیسے مدد کرنی یہ فرض ہے یہ آپ کا امتحان ہے اگر آپ نوجوان ہیں پاکستانی ہیں مسلمان ہیں اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے ہمیں بڑا یہ گلا ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا ملک کے لیے کچھ کرنے کا تو کس نے روکا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم آگے بڑھیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم انسان بن کر پاکستانی بن کر اپنے بہن بھائیوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں نوجوان ہیں آپ اس بات کو اس فکر کو لے کر ساتھ چلیے کہ آج ہمارے اپنے ملک کے وہ گھرانے جو خوشحال گھرانے تھے جو اپنے روزی اور روزگار کا اہتمام اللہ کی مدد سے کر رہے تھے آج وہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں ان کے سر پہ سایہ نہیں ہے گھر نہیں ہے غذا نہیں ہے دوا نہیں ہے حتیٰ کہ ان کے پاس وہ بستر نہیں ہے وہ اہتمام نہیں کہ زمین پر کپڑا بچھا کر وہ اپنے گھر کے بزرگوں کو بچوں کو یا بیماروں کو لٹا سکیں
ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہے. ہم سیاسی تحریک کو کامیاب بناتے ہیں, کوئی سیاسی تحریک ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نوجوان اس کو کامیاب بنا دیں گے. ہماری سیاست پاکستان ہے, ہماری معیشت پاکستان ہے, ہماری انسانیت کا جو معیار ہے وہ پاکستان اور پاکستانیت ہے. تو ہمیں ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہے. آپ نوجوان ہیں تو سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. 14 اگست میں سب سے آگے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا, یہ اگست کے مہینے پاکستان کی آزادی کا اہتمام کرنے کے لیے, خوشی منانے کے لیے, جشن منانے کے لیے. تو آپ پاکستان کی آزادی کا جشن منائیے اس طرح کہ آپ اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بیماروں کے لیے اپنے گھروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ ان کی مدد کرنی ہے. آج خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت جو رضاکار ان علاقوں میں گئے, فوٹیجز دیکھ رہے ہیں کس طرح پانی میں اتر کے ہمارے رضاکار جو ہیں لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. جہاں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جد و جہد کریں, وہاں وہ اپنی جان داؤ پہ لگا کر ان کی مدد کریں. صرف پانی سے لوگوں کو نکال کے نہیں لا رہے ہیں, انہیں سر پہ شیلٹر فراہم کر رہے ہیں, انہیں کیمپوں میں لے کر جا رہے ہیں, ان کے لیے کیمپ لگا رہے ہیں, ان کے لیے غذا کا اہتمام کر رہے ہیں, ان کے لیے دوا کا اہتمام کر رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں. لوگ جب درد سے بلبلا رہے ہوتے ہیں, چیخ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت پہ انسان بڑھ کر, اور وہ انسان جو طاقتور ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, وہ بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے. اس لیے میں نے نوجوانوں سے بات کی. وہاں ہمارے نوجوان گئے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت, وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. وہاں لوگوں کا سر دبانا پڑتا ہے, پیر دبانے پڑتے ہیں, ہاتھ دبانے پڑتے ہیں, ان کی کمر دبانی پڑتی ہے. جب کوئی شخص پانی سے نکالا جاتا ہے تو بڑی تکلیف کا شکار ہوتا ہے. لوگوں کے جسموں پر زخم لگے ہوئے ہیں, ان پر مرہم رکھا جاتا ہے. مچھر بہت زیادہ ہیں, ڈینگی پھیلا ہوا ہے. بچوں کو جو مخصوص مچھر دور بھگانے اور مارنے کے لیے جو لوشنز ہوتے ہیں وہ چاہیے, انہیں نیٹس چاہیے, وہ مچھردانیاں جو ہیں وہ چاہیے, دوائیں چاہیے. اس سب کے لیے ہم نے ایک بہت ہی بنیادی ضروریات کے تحت ایک پیکیج بنایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ ڈونیٹ کیجئے, اپنی بہت بڑی ضرورت میں سے پیسہ نکال کے ایک دفعہ دے کے دیکھیے, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا کیسے ساتھ دیتا ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں پیسہ دے دیتے ہیں نا, مدد کر دیتے ہیں, اپنی بہت بڑی کسی ضرورت کو روک کے کر دیجئے, اور پھر دیکھیے, کبھی خود بھی تو آزما کے دیکھیں اپنے معاملات کو. اللہ پر یقین ہے تو اس یقین کو قائم کرنے کے لیے کر کے دیکھیے, زندگی میں بار بار ایسا کر کے دیکھیے, پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے. ہم نے زندگی میں تجربے حاصل کیے ہیں اور ہم نے سیکھا ہے, سمجھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں, اپنی ضرورتوں کو روک کے خرچ کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں سے کہیں بڑھ کر آپ کے معاملات کو نمٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میری مخلوق کی مدد تم کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کو یاد کرنا کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کو یاد کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری مخلوق کو رضا مند کر لو, اس کو راضی کر لو, میں تم سے راضی ہوں. حقوق اللہ ادا کرو, لیکن حقوق العباد ضرور ادا کرنا, کیونکہ اس کے لیے میں تم سے ضرور پوچھوں گا. ایک پیکیج ہے جی, اس پیکیج میں سب سے پہلے وہ ہے ترپال ہے, سر پر شیلٹر. ایک یہ شیلٹر جو ہے, یہ شیلٹر 2500 روپے کا ایک آتا ہے, 2500 روپے کا. اگر دھوپ ہے تو دھوپ سے بچانے کے لیے, اگر بارش ہو رہی ہے تو بارش سے بچانے کے لیے. یہ تو صرف سر پہ ایک سایہ ہے. اس سائے کے بعد ہوا بہت تیز چلتی ہے, بارش سر پہ صرف سایہ ہونے سے بارش سے آپ نہیں بچ سکتے, کیونکہ ہوا کے ساتھ بارش کا رخ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے اور پانی آتا ہے. لوگ جو بیمار ہوتے ہیں, جو بخار کی حالت میں ہیں, جو پانی میں ڈوب کر آئے ہیں, جو پانی کو وہ کہتے ہیں نا دریا, سمندر اور پانی کے بہاؤ کو کا سامنا کرتے ہوئے جو لوگ آئے ہیں, ان لوگوں کی حالت کا آپ اندازہ کیجئے. ان لوگوں کو آپ زمینوں پہ نہیں لٹا سکتے, ان کے لیے آپ کو ٹینٹ چاہیے, کیمپ چاہیے. 8000 روپے میں ایک کیمپ آتا ہے, ایک ٹینٹ آتا ہے. یہ ٹینٹ جو ہے وہ کم از کم شیلٹر بھی ہوتا ہے اور وہ پردے کے لیے بھی, اور اگر کوئی سونا چاہ رہا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی خاتون ہے, کوئی بچہ ہے, تو اس کو اس ٹینٹ میں آپ جو ہے وہ شیلٹر دے سکتے ہیں. 8000 روپے کا یہ آتا ہے. غذا ہر ایک کو چاہیے. کہیں پر کوئی شخص ہو, وہ کہتے ہیں نا کیڑے کو پتھر کے اندر بھی غذا چاہیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے وہاں پر. تو غذا تو چاہیے, سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو بھی غذا چاہیے, تو غذا تو چاہیے.
اب غذا جہاں جو حالات ہیں وہاں غذا آپ اور ہم اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے جب ہم ڈونیٹ کریں گے تو ان تک پہنچے گی. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کیمپ پہ دے دیا دوسرے کیمپ والے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ایک فیملی کو ایک ہفتے کا جو راشن دیا جاتا ہے وہ صرف 5,000 روپے میں آتا ہے. صرف 5,000 روپے میں 5-6 افراد پر مشتمل فیملی کا ایک ہفتے کا راشن. یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں مرغن غذائیں نہیں ہیں، یہ کوئی گوشت نہیں، دالیں، چاول، ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھر لیں. قاری محسن صاحب، ہم اکثر اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں اور میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ اس کو بھی لوگ آسان سمجھتے ہیں. کسی کو دوا دے دینے، ہم نے دوائیں یہاں سے ڈونیٹ کر دی مثال کے طور پر، بہت ساری بھر کے بھیج دی، تو وہ ایسے ہی وہاں جانے کے بعد استعمال میں نہیں آتی ہیں. ان دواؤں کی ایکسپائری دیکھی جاتی ہے، ان دواؤں کو استعمال دیکھا جاتا ہے، کس دوا کو کہاں کس وقت استعمال ان کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو میڈیسن کو سمجھتے ہیں، ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں، فارمیسسٹ چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کھانا یا کھانے کا پیکٹ دے دیا گیا تو آپ مجھے بتائیے ان حالات میں جہاں آسمان سے پانی برس رہا ہے آپ کھانا دے دیتے ہیں. ہم نے کیمپوں میں دیکھا، ہزاروں لوگ کیمپوں میں موجود تھے، ہزاروں لوگ کیمپوں میں موجود ہیں، ان کو راشن کے پیکٹ دے دیے گئے، انہوں نے بلاکس وہ جو ہوتے ہیں نا پتھر رکھ کے چولہا بنایا، لکڑیاں اس پیکج میں شامل ہیں، چاول ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، پتی ہے، سب کچھ ہے. انہوں نے بلاکس رکھ کے پتھر رکھ کے چولہا بنایا، لکڑیاں رکھی، پتیلے لے کے آئے، اس میں چاول اور پانی ڈال کے رکھا جو جیسے کہ ہوتا ابالنے کے لیے، اور آگ جلا دی. سارے کیمپوں کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کھانا تیار کر رہے ہیں اور سب نے باہر چولہے بنائے. آسمان برس پڑا، سب کے چولہے بجھ گئے، سب اپنی دیگچیں لے گئے. اب وہ لکڑیاں کیا ہوئیں جو ان کو دی گئی وہ گیلی ہو گئی. اب کھانا کب بنے گا؟ مشکل. بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بھوک سب کو لگتی ہے. اب کھانا تب بنے گا جب آسمان سے پانی برسنا رکے گا، بند ہو جائے گا. کیمپوں کے اندر آپ چولہے نہیں جلا سکتے، اور زمین کی سطح پر پانی نہیں ہوگا تو کھانا بنے گا. خواجہ غریب نواز ایسے میں اہتمام کرتا ہے کہ کھانا بنوا کر، اس کے لیے بھی اسٹاف چاہیے، اہتمام چاہیے، کھانا بنوا کر بڑے بڑے پیکٹ فیملیز کے لیے بنوا کر گاڑیوں میں لاد کر لوگوں تک گرم گرم کھانا پہنچانے کا اہتمام. بہت بڑی بات، کمال. اچھی بات ہے، لوگ نیکی کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، راشن جمع کرتے ہیں، آٹا، دالیں، چینی، آئل، لیکن یہ آٹا، دالیں، چینی، آئل وہاں کام نہیں آتا. بنا چاہیے کھانا. بالکل. تو ہیں معاملات، جو لوگ تواتر کے ساتھ کام کریں انہیں معلوم ہے کہ معاملات کیا ہوتے ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے، انہیں حل کیسے کیا جاتا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو ذہن میں لائیے. وہاں کے ڈاکٹر ہے، بعض لوگوں کے زخم بہت بڑے لگے ہوئے ہیں، سانپ نکل آتے ہیں پانی میں، ایسے میں سانپ بہت نکل کے آتے ہیں. چھوٹے بچوں کو خاص کر اور بڑوں کو بھی پیٹ کی بیماریاں بہت ہو جاتی ہیں، قے، اسہال اور وہ باقی یہ سب کچھ بہت اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایسے میں تو سب سے بڑی بیماری ہے. دیکھیں حالات، دیکھیں کیا حالات ہیں، پانی ہے اور ان میں یہ بیماریاں بہت ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. کیا ہم عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ الٹیاں اور موشن ہو گئے، ہم نے ڈرپ لگوا لی، یہی ایک ہے نا، ہم وہ دوائیں لے کر آ جاتے ہیں. تو کیا وہاں ڈاکٹرز ہیں جو ڈرپ لگا دیں؟ ان کے پاس ایسے لیٹ کر ڈرپ لگوانے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ ہمیں آپ کو کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر آپ ڈسکس کرنے بیٹھیں تو معاملات کی سنجیدگی کا آپ کو اندازہ ہوگا. لاکھوں لوگ اس وقت مصائب کا شکار ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے ایک بار ہمیں سیریس ہونا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے نوجوانوں سے درخواست کر رہا ہوں، بزرگوں سے درخواست کر رہا ہوں، بڑوں سے، کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ڈونیشن دلوائیے تاکہ آنے والے وقتوں کو ہم سیو کر سکیں، اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکیں، کہ یہ سمجھیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. یہ برے وقت آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. فصل ایک دفعہ پانی آنے سے تباہ ہوتی ہے، لیکن دوسری دفعہ اس سے اچھی فصل ہو جاتی ہے. لیکن ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں، آنے والی اچھی فصل کے لیے ہمیں بیج تو بونا ہے نا، وہ بو دیجیے. قاری صاحب، آپ سے کلام کی درخواست. آپ کو میں نے ایکٹیو رکھا سر. جی تو کلام بسم اللہ. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا.
نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا سبحان اللہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ روز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو روز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا کیا بات ہے سبحان اللہ کھلے کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو کھلے ہوئے ہیں گلاب کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا ہوں کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا کتاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جیت لیا قاری صاحب ماشاءاللہ 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 شمائل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ اکرام کا آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کلام بہت خوبصورت بڑے دل سے آپ نے پڑھا بہت مزہ آیا بہت ہی مزہ آیا سر ہم جو ہے اچھی بات سن کر
اور خاص کر دین سے ہمارا جو لگاؤ ہے، تو دین کی نسبت سے اچھی بات سن کر، تذکرہ اچھا سن کر، اچھے لوگوں کے بارے میں جان کر بڑے خوش ہوتے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خوشی ہے، جو ہمارا احساس ہے، جو ہماری تمانیت ہے، یہ اس طرح کے معاملات میں جہاں پر ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی مدد کریں، عملی طور پر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے؟ یقیناً جب ہم کسی شخصیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ سن کر ہمارے قلب پر ایک محبت اور پیار کا اور غلامی کا احساس ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے، تو یہ اگر عملی صورت اختیار نہیں کرتا تو پھر یہ ہماری محبت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کسی شخصیت سے، کسی ذات سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو اس کی مزاج میں ڈھالوں. بلا شبہ. اور یہ جو امت ہے، یہ امت سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں سے محبت کرنے والی ہے. بے شک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت پر سارے دین کا مدار ہے. بلا شبہ. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آزمائش میں اگر ایک طبقہ ہو تو پھر پوری امت کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ابھی ہم جو اپیل کر رہے ہیں یہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں جی، یہ زندگی بچانے کے لیے، بچانے کے لیے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ بقائے حیات کا مسئلہ ہے. جس نے ایک آدمی کی جان بچائی، ایک نفس، ایک انسان کی جان بچائی، اسے انسانیت کی، پوری انسانیت کی جان بچائی. صحیح بقائے انسانیت کا مسئلہ ہے. صحیح فرمایا آپ. اور اس بقائے انسانیت کے مسئلے میں اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو یہ ایک جانب تو یہ مسئلہ حل ہوگا، دوسری جانب ہماری دنیا، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے. ورنہ قیامت کے دن روز احتساب ہم کیا کہیں گے کہ جب مسلمان، آقا دو جہاں نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک اینٹ سے اینٹ کی مانند ہے، جو دیوار کی مانند ہے، جہاں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہی ہے. جی ہاں سر. تو کیا ہم ایسے ہیں؟ صحیح فرمایا. اگر کچھ اینٹیں کمزور ہو رہی ہیں تو ساتھ والی اینٹیں ان کو سہارا دے دیں، صحیح، انہیں قوت فراہم کر دیں. تو ہمیں آقا دو جہاں کے اس فرمان کی تعبیر بننا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، میرے سامنے اکاؤنٹ نمبر ہے حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ کا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو اسکرین پر بھی مختلف وقتوں میں یہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آرام سے پڑھ دیتا ہوں. آپ اگر قلم کاغذ لے کر اس کو نوٹ کرنا چاہیں، آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے آپ بہت آسانی کے ساتھ اس اکاؤنٹ پر جو بھی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ آپ آن لائن ٹرانسفر کر دیجئے، ٹرانزیکشن کر دیجئے. حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ، آپ اگر قلم کاغذ رکھ لیں اور یہ تمام جو میں ڈیجٹس آپ کو بتاؤں ان کو نوٹ کر لیں. نیکی کرنا چاہتے ہیں آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے، ورنہ ٹیلی فون نمبرز ہم آپ کو بتا دیں گے، یو این نمبر بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے کال سینٹرز کے نمبر بھی ہیں، ای میل بھی ہے، ویب سائٹ وغیرہ بھی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے. اسکرین میرے اصل میں دائیں جانب ہے تو میں اسکرین کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے دائیں جانب کی طرف دیکھتا ہوں. قاری محسن صاحب کے ساتھ ہی ہے. اچھا، تو جناب حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ ہے، یہ ہے جناب والا سائٹ برانچ کراچی. حبیب میٹرو بینک لمیٹڈ سائٹ برانچ کراچی، SIT سائٹ برانچ کراچی. اور اس کا جو ہے 1 پاک روپی کرنٹ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. 1 پاک روپی کرنٹ اکاؤنٹ نمبر اس کا ہے 20311 20 331 20311 پھر ڈیش ہے 714 یعنی 714 714. پھر اس کے بعد ہے 229689 229689 229689 89. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب میں ایک دفعہ اور تیزی میں بتا دیتا ہوں 20311 تاکہ آپ ری چیک کر لیں. 20311 714 229689 20311 714 229689. اس کے بعد جناب آن لائن ٹرانسفر اکاؤنٹ نمبر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں
اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اپنے موبائل فون سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، کسی اے ٹی ایم پر جانے کے بعد وہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جو نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے 60123، یعنی 60-123 60123 20-31171 20-31171 اور اس کے بعد مزید آگے ہے 422-9889 422-9889۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن ٹرانزیکشن کریں، جو بھی آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا نمبر جو ہے وہ 60123 20-123 پھر 1 پھر 7 پھر 1 پھر 422-9689۔ اسکرین پر بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں، یہ نمبر اسکرین پر بھی آپ کے سامنے لکھے آ رہے ہیں، اس کو ری چیک کرتے رہیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد برانچ کوڈ جو ہے وہ ہے 023، برانچ کوڈ آپ کو ڈالنا ہوتا ہے۔ ابھی میٹرو بینک لمیٹڈ جو ہے یہ مختلف جگہوں پر ہیں، ہم تو علاقے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ سائٹ برانچ کی ہم بات کریں، اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے وہ ہے 023، ٹھیک ہے جی۔ اور جناب والا سوئفٹ کوڈ اس کا ہے MPBL۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بعد PK اور K، PK پاکستان کا ہے، KA کراچی کا ہے، MPBL PK KA۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں اکاؤنٹ نمبر بھی عرض کیا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چشمہ میں اتار دیتا ہوں، میں نے پڑھنے کے لیے لگایا تھا۔ تو اب کوشش کیجئے کہ بہت آسان طریقہ ہے، آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے اور ان تک جو ہے اپنے بہن بھائیوں تک اپنی محبت پہنچا دیجئے، انسانیت کا تحفہ ان تک پہنچا دیجئے۔ نفیس احمد خان صاحب، آپ شروع سے سماجی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، میں نے بھی نوجوان قوت کی بات کی ہے، اور آپ اپنی نوجوانی کے زمانے سے کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں، آپ بہت ہی میں آپ کے کام کی نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس شہر کراچی کے قدیم سوشل ورکر ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں؟ شاہد بھائی، نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، بلا شکر۔ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اگر جس قوم کے نوجوان یہ پاکستان بنا ہے تو اس کی بنیاد ان نوجوانوں کی تھی جس کو قائد اعظم نے اپنا اسلحہ خانہ قرار دیا۔ صحیح۔ تو اس ملک کے نوجوان بھی اس ملک کا اسلحہ خانہ ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اس تندہی کے ساتھ، اس جدوجہد کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اس میدان میں آتے ہیں اور ان بلوچستان کے بھائیوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، ایک شعر بھی ان کی نظر کرتا ہوں جو ہم نے اپنے زندگی کا مشن بنایا تھا کہ بارے دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، صحیح، بارے دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ صدا یاد رہو۔ تو ان نوجوانوں کے لیے اس سے بڑا میسیج کوئی نہیں ہوگا کہ اگر وہ چاہتے دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک امتحان کہہ لیں آپ، یا ایک قدم ہے کہ ان بلوچستان کے بھائیوں کے لیے وہ اپنی ایک ٹیمیں بنائیں۔ ہم دیکھتے تھے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں نوجوان جمع ہوتے ہیں، ٹیمیں بناتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور اور چندہ جمع کر کے اور پھر اس تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے لیے سب سے آسان مرحلہ یہ ہو گیا کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ یہاں موجود ہے، آپ سامان یا پیسہ یا جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ ان تک پہنچائیں، اور ان کے ذریعے وہ خود بھی جانا چاہیں تو یقیناً کوئی ایسا انتظام ہوگا خواجہ غریب نواز کے پاس کہ وہ ان کو ساتھ لے آ کے بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا میرا میسیج بھی ہے، پیغام بھی ہے، ان نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا، اس ملک کے لیے کرنا چاہیں تو ہمارے نوجوان نکلیں اور ڈور ٹو ڈور گھروں میں جائیں اور کلیکشن کریں اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے ساتھ مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں، تو یہ ثواب جاریہ ہے جو زندگی بھر ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا سر، میں فیصل عزیز بندگی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ لوگ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں جب ان کو آپ ریسکیو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ریسکیو لوگوں کو کیا گیا ہے اور لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ان مقامات سے جہاں ان کی زندگیوں کو پانی کی وجہ سے خطرات ہو گئے تھے، یہ ڈوب رہے تھے، دوسرے نقصانات تھے، وہاں سے لے کے محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے۔ اس حوالے سے تو سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ہیں فوجی افسران جو ہیں وہ ریسکیو ورک کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور ہم نے تذکرہ کیا ہے لسبیلا وغیرہ جہاں پہاڑ ہوتے ہیں، اور وہ پہاڑ اس طرح سے ہیں
قاری صاحب آپ سے بھی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پہاڑ دوسرا تیسرا چوتھا، اگر ایک عام آدمی وہاں چلا جائے جس کو راستوں کا علم نہیں ہے تو وہ وہاں بھٹک جاتا ہے. جب تک مقامی فرد نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے وہ پھر وہاں سے واپس نکلنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب یہ بارش ہوتی ہے تو یہ کیونکہ نیچے کا علاقہ ہو جاتا ہے جو پہاڑوں کے بیچ کی وادیاں ہوتی ہیں، جب پانی جمع ہو کے نکلتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں سے تو وہ وہاں پر موجود پوری وادی میں جو آبادیاں گھر ہوتے ہیں ان کو بہا کے لے جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دیواروں کے بیچ میں سے جو ہوا نکلتی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نکلتی ہے، ہوا کا پریشر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جب پانی آتا ہے دو چٹانوں کے بیچ میں اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے. یہ جو دریاؤں میں پانی گر رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہ پریشر کے ساتھ گر رہا ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے. تو اب وہاں پر ایسا ہی ہے کہ پہاڑ پھر پہاڑ پھر پہاڑ پھر پہاڑ اور ان کے بیچ میں آبادی. جب یہ آپ دیکھیں اسکرین پر بھی دیکھیں پانی ابھی بھی دکھایا جا رہا تھا پانی کس طرح سے آتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر اور وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. اب وہاں سے لوگوں کو نکال کے لانا ان چٹانوں کے پہاڑوں کے بیچ میں سے وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہی ممکن ہوا، ورنہ وہ تو پانی کے ریلوں کے ساتھ بہ رہے تھے لوگ. وہاں سے لوگوں کو نکال کے لایا گیا. وہاں ہیلی کاپٹرز کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام، اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ حادثہ بھی ہوا لیکن جانیں قربان کی، شہادت کے درجے پائے، اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا. لوگ انتظار کرتے ہیں مدد کا. سر آپ سر فرمائیے گا. بالکل، جب ہنگامی حالات ہیں اور یہ شدید ہنگامی حالات ہیں، جب ہنگامی حالات ہوں تو معمول کی تمام چیزیں ترک کر کے ان ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تدبیر کی جاتی ہے. اور جس طریقے سے ہمارے ادارے اور یہ ہمارا KGN خواجہ غریب نواز ٹرسٹ، اسی طریقے سے ہماری پوری قوم اس کی ذمہ داری ہے کہ ان ہنگامی حالات میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی زندگیوں میں کوئی کمی کریں، لیکن جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اور یہ در حقیقت آپ اپنے لیے مدد کر رہے ہیں کیونکہ قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، کیا جب تمہارے بھائی وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے تو تم اپنی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے تھے یا تم ان کی مدد کر رہے تھے؟ صحیح بات. اگر ہم ان نعمتوں سے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم اللہ ہی کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے تو مسلمان ہونا تو بہت بات کی بات ہے، ہماری انسانیت پر سوالیہ نشان ہے. صحیح، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. ناظرین کرام، یہ محض ایک پروگرام نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے اور اپیل ہے، درخواست ہے آپ سے، ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو گزارشات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان گزارشات کو سمجھتے ہوئے مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے. آپ پاکستانی بن کر، مسلمان بن کر، انسان بن کر، اور اگر آپ نوجوان ہیں تو پھر ایک مشن لے کر آگے بڑھیے کہ ہمیں یہ احساس دلانا ہے اپنے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کو کہ ہم موجود ہیں اور ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے. اس طرح ہمارا آنے والا کل بھی محفوظ ہوگا. ہماری اتحاد، ہماری حمیت، ہمارا تشخص یعنی ہماری پہچان قائم رہے گی. اور ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے شعار سے، اپنے اطوار سے ثابت کرتی ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں پاکستانی بن کر بھی اس 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اس مہینے کو، اگست کے مہینے کو سیلیبریٹ کرنا اس طریقے سے کہ جو آزمائش ہم پر بحیثیت پاکستانی اور مسلمان اور انسان آئی ہے اس کا ہم نے خندہ پیشانی سے اور دریا دلی کے ساتھ سامنا کرنا ہے. آگے بڑھیے گا. ہم نے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، اپنی گزارشات رکھ دی ہیں. آگے بڑھیے اور جو آپ کے بہن بھائی سیلاب سے متاثر ہیں ان کی مدد کیجیے، آن لائن ٹرانزیکشن کیجیے، جتنا ممکن ہے بھیجیے. کم از کم چھوٹے بچوں کے لیے ضرور کیجیے جن کے پاس لباس تک نہیں ہے، جن کے پاس لباس، کھانا پینا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، سر پہ سایہ نہیں ہے، ان کے لیے ضرور کچھ کیجیے. آپ سے درخواست کی ہے اور یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں سے، محترم فیصل عزیز بندگی صاحب سے، علامہ صاحب سے، محترم نفیس احمد خان صاحب سے، محترم قاری محمد محسن قادری صاحب سے اور آپ سے اجازت چاہوں گا. اور نیک خواہشات، نیک تمنائیں اور آپ سے جو گزارشات کی ہیں ان پر آپ کے ریسپانس کا ہمیں انتظار رہے گا.
اجازت دیجیے اور میں قاری محسن صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اجازت لے رہے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے, کلام ارشاد فرمائیے. سامنے ہو اگر روح خیر البشر, سامنے ہو اگر روح خیر البشر, پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو, دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم, مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. میری لینے خبر آئے آقا اگر, پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو باب جنت پہ رضوان روک کے ہمیں ٹھہر جائیں گے, لیکن سنو دوستو ٹھہر جائیں گے, لیکن سنو دوستو جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ, پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا. جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ, پھر اجازت